غسل جنابت۔ مجنب انسان پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، اور دو طرح سے انسان مجنب ہوتا ہے، پہلا جماع اور دوسرا جماع کے علاوہ منی کے خارج ہونے سے، خواہ وہ نیند کی حالت میں نکلے یا جاگتے ہوئے۔ غسل جنابت واجب نماز پڑھنے کے لیے اور ایسی دوسری عبادات کے لیے واجب ہوتا ہے، لیکن نماز میت، سجدہ سہو، سجدہ شکر اور قرآن مجید کے واجب سجدوں کے لیے غسل جنابت ضروری نہیں۔ غسل سے پہلے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں: پانی پاک ہو، پانی مضاف یعنی پانی میں کسی چیز کی ملاوٹ وغیرہ نہ ہو، غسل کرنے والا برتن غصبی نہ ہو، غسل والی جگہ غصبی نہ ہو، برتن سونے اور چاندی کا نہ ہو۔ اگر غسل کرنے میں نماز قضا ہو جائے گی تو تیمم کرے۔ ترتیب کا خاص خیال رکھے، جسم پر پانی پہنچنے سے کوئی چیز مانے نہ ہو، یعنی پینٹ، آئل، کریم، لوشن وغیرہ اگر جسم پر موجود ہے تو اسے دھو لیں۔ تنگ انگوٹھی یا کڑا وغیرہ بدن پر موجود ہے جس سے پانی کا اندر پہنچنا ممکن نہیں تو اسے غسل سے پہلے اتار لیں اور پھر غسل کو انجام دیں۔ طریقہ غسل جنابت: جب جسم پر نجاست اور کسی قسم کی چکناہٹ وغیرہ موجود نہ رہے تو اس کے بعد نیت کرے کہ غسل جنابت کرتا ہوں رفع ہونے حدث کے اور مباح ہونے نماز کے واجب قربتاً اللہ۔ اگر صرف یہ کہے کہ غسل جنابت کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ تو بھی کافی ہے۔ اس کے بعد سر پر پانی ڈالے اور پھر گردن پر پانی ڈالے کہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، پھر دائیں حصے کو اور اس کے بعد بائیں حصے کو کندھے سے لے کر پاؤں کے تلوے تک دھو لے۔ غسل کو یقینی بنانے کے لیے دائیں اور بائیں حصے کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی حصہ بھی دھو لیا جائے۔ اگر ایک مرتبہ دائیں اور ایک مرتبہ بائیں حصے پر پانی ڈالنے سے پانی ہر جگہ پہنچ گیا ہے تو ایک مرتبہ پانی ڈالنا کافی ہے، ورنہ دو مرتبہ یا تین مرتبہ پانی ڈالے، لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھے، پہلے سر اور پھر گردن اور اس کے بعد دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ۔ اس طرح غسل کرنے کو غسل ترتیبی کہتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ غسل ارتماسی کہلاتا ہے۔ غسل ارتماسی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نجاست اور چکناہٹ وغیرہ کو دھو لے اور اس کے بعد تالاب، نہر یا دریا میں اس طرح غوطہ لگائے کہ سارا جسم پانی میں ڈوب جائے۔ اس طرح غسل کرنے کو غسل ارتماسی کہتے ہیں۔ اور غسل جنابت کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ غسل کے مستحبات: غسل جنابت سے پہلے پیشاب کرنا، غسل سے پہلے تسمیہ کہنا، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھونا، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، سر اور گردن داہنے اور بائیں حصے کو 3 مرتبہ دھونا۔ جسم پر پانی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھنا: اللہم طہر قلبی و جسمی انکا علی کل شیء قدیر۔ وہ چیزیں جو مجنب شخص پر حرام ہیں: بدن کا کوئی بھی حصہ قرآن مجید، اللہ کے نام، پیغمبروں کے نام اور ائمہ معصومین کے ناموں سے مس کرنا حرام ہے۔ مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں داخل ہونا، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حرموں میں داخل ہونا یا گزرنا حرام ہے۔ اگر دوسری مساجد میں کسی کام کی وجہ سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس حالت میں گزرتے وقت کسی چیز کو مساجد میں مت رکھے۔ واجب سجدے والی صورتوں کا پڑھنا حرام ہے، 7 آیات سے زیادہ قرآن پڑھنا بھی حرام ہے۔ وہ چیزیں جو مجنب کے لیے مکروہ ہیں: کھانا اور پینا مکروہ ہے، 7 آیات کی تلاوت کرنا مکروہ ہے، قرآن کی جلد اور غلاف وغیرہ کو چھونا بھی مکروہ ہے، خضاب لگانا یعنی بالوں اور داڑھی پر مہندی وغیرہ لگانا مکروہ ہے، ایسے شخص کے پاس موجود ہونا جو حالت موت کے قریب ہو مکروہ ہے۔